یہ شاہی مسجد لاہور میں عالمگیر بادشاہ نے بنوائی، اور فتاوی عالمگیری کے بارے میں آپ نے نام سنا ہوگا۔ دنیا میں بلکہ بر صغیر میں جو سب سے بڑا فتویٰ سمجھا جاتا ہے، جو اس وقت انہوں نے 500 علماء کرام کو اکٹھا کر کے کہ دین کو ایک جگہ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو اکٹھا کرو، تو فتاوی عالمگیری اس وقت کے 500 جید علماء کرام کو اکٹھا کر کے اللہ کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کو اللہ ان کی قبر پہ اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس وقت یہ کام سر انجام دیا۔ اور بیٹوں کے حفظ قرآن کی تقریب پر مبارکباد جب لوگ پیش کر رہے تھے، تو یہ اپنے والد محترم کو، یعنی اپنے ان بچوں کے دادا جان کو مبارکباد جب پیش کی، تو آگے سے دادا جی نے مبارک قبول کرنے کی بجائے فرمایا، یہ مبارکباد کا تو مستحق ہے، تجھے کل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، مجھے تو نہیں پہنایا جائے گا۔ تو اس وقت کچھ نہیں کہا، وقت کے بادشاہ ہیں، اور خاموشی سے تشریف لے گئے، اور باپ کی تمنا کو سامنے رکھتے ہوئے چند عرصے کے اندر، چند ماہ کے اندر، سال ڈیڑھ سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر کے جا کے ابا جی کو پیش کیا، مبارک ہو، آپ بھی تاج پہنائے جانے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو یہ تخت پہ بیٹھے ہوتے اور بیگم قریب میں بیٹھی ہوتی، تو بیگم کندھے پہ کو ہاتھ رکھ دیتی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ذرا شفقت ہو جائے۔ تو بیگم سے بڑا زیادہ لگاؤ تھا، محبت تھی، تو اس کی ہر بات کو جہاں گنجائش نکلتی وہاں وہ کر دیتے، اور اگر کبھی کبھار وہ کھینچ دیتی پلو پیچھے سے، تو اس کا مطلب اخیر ہوتا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجلس برخاست کر دیں، اس کو اگلی نشست میں لے جائیں۔ شرح تہذیب منطق کی بہت بڑی کتاب ہے، منطق ایک مستقل فن ہے، اور تقریباً ہر عالم ہی اس کو پڑھتا ہے، ہر عالم جس نے لکھی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ اور عجیب بات کہ ملکہ نور جہاں جو عالمگیر بادشاہ کی، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی بیوی بھی تھی، اور اس شرح تہذیب لکھنے والے بندے جس کا نام بھی عمر تھا، ان کی شاگرد بھی تھی، اس کو پیش کیا گیا، اور مقدمہ یہ پیش کیا گیا کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں کر رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ میرے والدین نے میرا نام کس نسبت کے ساتھ رکھ دیا، یہ جملہ بھی کہا کرتا تھا۔ عالمگیر نے کہا، تاریخی جملہ کہا، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے، کہ اس کا سر قلم کرو۔ بیوی نے اس سے پہلے کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن بادشاہ نے کوئی نہ سنا، پھر اس نے پلو کھینچا کہ اللہ کا واسطہ کیا کر رہا ہے، پھر دوبارہ فرمایا اس کا سر قلم کرو، اور بیوی کو دیکھ کے کہا، جانے من، اے میری جان، فارسی بولتے تھے، من جان دادم، میں نے تمہیں اپنی جان دی ہے، ایمان نہ دادم، اپنا ایمان نہیں دیا، وہ میرا باقی ہے، اور اس کو باقی رکھنا اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری۔ یہاں ایمان کا معاملہ آ گیا، میری جان تو تیرے پہ قربان ہے، لیکن میرا ایمان دنیا کے کسی شخص کے لیے قربان ہے، اور اس کا سر قلم کروا دیا۔